کیا پوزیشن ہے اور کیا تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور کون کون آپ کے ساتھ آ رہا ہے اس جگہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے اس دورے کے بارے میں بتا دوں گا. یہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا انیشیٹو تھا. PRT سروس یہ پشاور کی عوام کے لیے جو ہے ایک تحفہ تھا, اور آج جو ہے کیونکہ یہ انیشیٹو مڈل کلاس اور غریب لوگوں کے لیے تھا, اور میں بھی جو ہے اسی کلاس سے ہوں, تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی عوام سے ڈائریکٹلی ملوں اور ان سے جو ہے اس میں جو کمی بیشیاں ہیں ان کا پوچھوں. تو آج مجھے پتہ چلا کہ سروس تو الحمدللہ کافی بہترین ہے, لیکن اس میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اسی کے لیے ہم 50 بسز جو ہیں وہ آلریڈی منگوا چکے ہیں, اور 50 کی جو ہے مزید سمری انشاءاللہ آئے گی. تو اس کو ہم بسز بھی بڑھا رہے ہیں اور ڈیفرنٹ روٹس جو شامل نہیں ہیں وہ بھی شامل کر رہے ہیں. اور آج میں یہاں سے یہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ ہمارا جو جمرود TD بازار ہے اس تک بھی جو ہے اس کو ایکسپینڈ کریں گے, اور اس دوسری طرف جو ہے باڑہ بازار تک بھی اس کو ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. سر ریلوے منصوبہ تھا پشاور 410 سوابی سب کو ملانا تھا, لیکن وہ منصوبہ بند ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر, کیا کام اس پر بھی جو کام ہے اس کا میں نے CS صاحب کو اور ہماری PND ڈپارٹمنٹ کو بول دیا ہے. ہمارا دوسرا ٹریک تھا جو ترخم کی طرف جاتا ہے, اس کا بھی میں نے بول دیا ہے. چونکہ ریلوے فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری تمام کام کے بعد کارروائی کے بعد جو ہے میں اپنے لوگوں کو آگاہ کروں گا انشاءاللہ. ترمیم پر کیا کہیں گے؟ آج کل بہت گرم ہے بحث. دیکھیے جی, جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کبھی بھی کسی جرنیل کو سزا نہیں ہوئی, اور اگر فرض کریں سزا سنائی گئی ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اور اگر میں یہ کہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ آئین کو رون ڈالا گیا ہے, جمہوریت کو رون ڈالا گیا ہے, تو یہ ترمیم جو ہے 17 سیٹوں والوں نے پاس کی ہے. تو اس آئین کو جو ہے نہ ہم جمہوری کہہ سکتے ہیں اور نہ آئینی کہہ سکتے ہیں. اور آئین جو ہے پہلے سے کچھ طاقتور لوگوں نے جو ہے زمین پر پینگ دیا تھا اور پیروں تلے رون دیا تھا, کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا انصاف تھا, نہ آئین اور قانون کی بالادستی تھی, اور نہ ہی جو ہے عدالت آزاد تھی. وہ مفلوج کر چکے تھے. تو بہرحال اس سے پہلے جتنے بھی طاقتور لوگ آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ, آئین کے ساتھ, عدالتوں کے ساتھ, ہمارے میڈیا کے ساتھ جو ظلم کیا ہے, تو میرے خیال میں کسی کو 27ویں آئینی ترمیم یا کسی ترمیم کی ضرورت نہیں پڑی. تو طاقتور ہوتا ہے, اس کے لیے ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی. اور 27ویں آئینی ترمیم مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی اور چیز کے لیے لایا گیا ہے, اور شاید اس میں جو ہے کسی کو فائدہ ہوگا اور کسی کو نقصان ہوگا. وزیر صاحب یہ بتائیے گا, صبر ہو گیا وزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو اور آپ کے پورے قبیلے کو مختلف طور طریقے سے جو ہے وہ جو ہے کوشش کی جا رہی ہے, بلیم گیم کا ایک سسٹم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے مختلف, آپ خود بھی اس سے واقف ہوں گے, تو آپ اس پہ تھوڑا کھل کے نہیں بولے کہ یہ کون لوگ ہیں اور جو کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ہمیں تو سب کچھ پتا ہے. اچھا, جس طرح میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جب سے میرا نام میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے, تو کچھ لوگ مسلسل ایکٹیو ہیں, میری کردار کشی کر رہے ہیں. اور ہمارے جو قبائلی عوام ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کا میں پہلے وزیر اعلیٰ ہوں جو قبائلی علاقہ جات سے ہوں, تو میرے خیال میں یہ ان کی توہین بار بار ہو رہی ہے. اور میرا لیڈر میرا قائد عمران خان صاحب کہتا ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, تو وہ میرا موقف پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہوگا. لیکن ایک بندے نے مجھ سے وہاں پر پوچھا کہ ملٹری آپریشن کو آپ کیوں روک رہے ہیں, تو اس کو میں نے جو ہے اس کے کنسیکوینسز کا بتایا کہ یہاں یہ درد ہم دیکھ چکے ہیں, اس سے جو ہے ہم گزرے ہیں. جب آپ ملٹری آپریشن اناؤنس کرتے ہیں تو تمام جو مذہبی اقدار ہیں, جو ہمارے قبائلی اور پختونی روایات ہیں اور انسانی ہمدردی ہے, ان کو رون دیا جاتا ہے. پھر جو ہے کسی میں انسانیت نہیں رہتی. اور جس طرح میرے اللہ کا قانون ہے, یہ ڈیوائن لا ہے کہ سزا اور جزا ہونی چاہیے. اگر آپ صحیح کام کریں گے تو آپ کے لیے جنت ہے, آپ برے کام کریں گے تو آپ کے لیے دوزخ ہے. تو انسان کی فطرت جو ہے وہ سزا اور جزا سے منسلک ہے. تو جو ملٹری آپریشن ہے اس میں سزا اور جزا کا قانون ختم ہو جاتا ہے, تو پھر کچھ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو قانون سے بھی اوپر سمجھتے ہیں اور وہ حیوان بھی بن جاتے ہیں. باقی جو ہمارے 80,000 شہداء ہوئے ہیں,
جس میں ہماری سیکورٹی فورسز کی بھی شہداء ہیں, ہمارے سویلینز بھی شہید ہو چکے ہیں. آج بھی جو ہے ایک ڈرون اٹیک میں ہمارے 21 سویلینوں کی شہادت ہو رہی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ براڈر کنسیپٹ میں جو میرا موقف ہے کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونے چاہیے اور بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے. یہاں خیبر پختونخوا کی حکومت کو, خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹیرین کو, خیبر پختونخوا کے عوام کو ہر اس فیصلے میں شامل کیا جائے جو خیبر پختونخوا اور اس کی عوام کے بارے میں ہو. اسی حوالے سے 12 نومبر کو بدھ کے دن جو ہے ہمارا تمام سیاسی پارٹیوں کا, سماجی شخصیات کا, ہمارے جو سابقہ پارلیمنٹیرین ہیں ان کا جرگہ ہونے جا رہا ہے جو امن و امان کی صورتحال پر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مثبت نتائج آئیں گے اور اس دہشت گردی کے ناسور کا اور امن و امان کی صورتحال کا مستقل حل انشاءاللہ تعالیٰ ڈھونڈا جائے گا انشاءاللہ. شکریہ. جرگے کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اور کیا تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور کون کون آپ کے ساتھ آ رہا ہے جرگے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے اس دورے کے بارے میں بتا دوں گا. یہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا انیشیٹو تھا. BRT سروس یہ پشاور کی عوام کے لیے جو ہے ایک تحفہ تھا اور آج جو ہے کیونکہ یہ انیشیٹو مڈل کلاس اور غریب لوگوں کے لیے تھا اور میں بھی جو ہے اسی کلاس سے ہوں تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی عوام سے ڈائریکٹلی ملوں اور ان سے جو ہے اس میں جو کمی بیشیاں ہیں ان کا پوچھوں. تو آج مجھے پتہ چلا کہ سروس تو الحمدللہ کافی بہترین ہے لیکن اس میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اسی کے لیے ہم 50 بسز جو ہیں وہ آلریڈی منگوا چکے ہیں اور 50 کی جو ہے مزید سمری انشاءاللہ آئے گی. تو اس کو ہم بسز بھی بڑھا رہے ہیں اور ڈیفرنٹ روٹس جو شامل نہیں ہیں وہ بھی شامل کر رہے ہیں. اور آج میں یہاں سے یہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ ہمارا جو جمرود TD بازار ہے اس تک بھی جو ہے اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور اس دوسری طرف جو ہے باڑا بازار تک بھی اس کو ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر یہ سرکولر ریلوے منصوبہ تھا پشاور 410 سوابی سب کو ملانا تھا لیکن وہ منصوبہ بند ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر, کیا کام اس پر بھی جو کام ہے اس کا میں نے CS صاحب کو اور ہماری PND ڈپارٹمنٹ کو بول دیا ہے. ہمارا دوسرا ٹریک تھا جو ترخم کی طرف جاتا ہے اس کا بھی میں نے بول دیا ہے. چونکہ ریلوے فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری تمام کام کے بعد کارروائی کے بعد جو ہے میں اپنے لوگوں کو آگاہ کروں گا انشاءاللہ. ترمیم پر کیا کہیں گے؟ آج کل بہت گرم ہے بحث. دیکھیں جی, جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کبھی بھی کسی جرنیل کو سزا نہیں اور اگر فرض کریں سزا سنائی گئی ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اور اگر میں یہ کہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ آئین کو رونڈ ڈالا گیا ہے, جمہوریت کو رونڈ ڈالا گیا ہے, تو یہ ترمیم جو ہے 17 سیٹوں والوں نے پاس کی ہے. تو اس آئین کو جو ہے نہ ہم جمہوری کہہ سکتے ہیں اور نہ آئینی کہہ سکتے ہیں. اور آئین جو ہے پہلے سے کچھ طاقتور لوگوں نے جو ہے زمین پر پینگ دیا تھا اور پیروں تلے رون دیا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے نہ انصاف تھا, نہ آئین اور قانون کی بالادستی تھی اور نہ ہی جو ہے عدالتیں آزاد تھی, وہ مفلوج کر چکے تھے. تو بہرحال اس سے پہلے جتنے بھی طاقتور لوگ آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ, آئین کے ساتھ, عدالتوں کے ساتھ, ہمارے میڈیا کے ساتھ جو ظلم کیا ہے تو میرے خیال میں کسی کو 27ویں آئینی ترمیم یا کسی ترمیم کی ضرورت نہیں پڑی. تو طاقتور ہوتا ہے, اس کے لیے ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی. اور 27ویں آئینی ترمیم مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی اور چیز کے لیے لایا گیا ہے اور شاید اس میں جو ہے کسی کو فائدہ ہوگا اور کسی کو نقصان ہوگا. وزیر صاحب یہ بتائیے گا, صبر ہو گیا سوال. وزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو اور آپ کے پورے قبیلے کو مختلف طور طریقے سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے, بلیم گیم کا ایک سسٹم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے مختلف, آپ خود بھی اس سے واقف ہوں گے, تو آپ اس پہ تھوڑا کھل کے نہیں بولے کہ یہ کون لوگ ہیں اور جو کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ہمیں تو سب کچھ پتا ہے. اچھا, جس طرح میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جب سے میرا نام میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے تو کچھ لوگ مسلسل ایکٹیو ہیں, میری کردار کشی کر رہے ہیں. اور ہمارے جو قبائلی عوام ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کا میں پہلے وزیر اعلیٰ ہوں جو قبائلی علاقہ جات سے ہوں
تو میرے خیال میں یہ ان کی توہین بار بار ہو رہی ہے. اور میرا لیڈر میرا قائد عمران خان صاحب کہتا ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, تو وہ میرا موقف پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہوگا. لیکن ایک بندے نے مجھ سے وہاں پر پوچھا کہ ملٹری آپریشن کو آپ کیوں روک رہے ہیں, تو اس کو میں نے جو ہے اس کے کنسیکوینسز کا بتایا کہ یہاں یہ درد ہم دیکھ چکے ہیں, اس سے جو ہے ہم گزرے ہیں. جب آپ ملٹری آپریشن اناؤنس کرتے ہیں تو تمام جو مذہبی اقدار ہیں, جو ہمارے قبائلی اور پختونی روایات ہیں اور انسانی ہمدردی ہے, ان کو رون دیا جاتا ہے. پھر جو ہے کسی میں انسانیت نہیں رہتی. اور جس طرح میرے اللہ کا قانون ہے, یہ ڈیوائن لا ہے کہ سزا اور جزا ہونی چاہیے. اگر آپ صحیح کام کریں گے تو آپ کے لیے جنت ہے, آپ برے کام کریں گے تو آپ کے لیے دوزخ ہے. تو انسان کی فطرت جو ہے وہ سزا اور جزا سے منسلک ہے. تو جو ملٹری آپریشن ہے اس میں سزا اور جزا کا قانون ختم ہو جاتا ہے. تو پھر کچھ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو قانون سے بھی اوپر سمجھتے ہیں اور وہ حیوان بھی بن جاتے ہیں. باقی جو ہمارے 80,000 شہداء ہوئے ہیں, جس میں ہماری سیکیورٹی فورسز کی بھی شہداء ہیں, ہمارے سویلینز بھی شہید ہو چکے ہیں. آج بھی جو ہے ایک ڈرون اٹیک میں ہمارے 21 سویلینوں کی شہادت ہو رہی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ براڈر کنسیپٹ میں جو میرا موقف ہے کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونی چاہیے اور بس کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے. یہاں خیبر پختونخوا کی حکومت کو, خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹیرین کو, خیبر پختونخوا کے عوام کو ہر اس فیصلے میں شامل کیا جائے جو خیبر پختونخوا اور اس کی عوام کے بارے میں ہو. اسی حوالے سے 12 نومبر کو بدھ کے دن جو ہے ہمارا تمام سیاسی پارٹیوں کا, سماجی شخصیات کا, ہمارے جو سابقہ پارلیمنٹیرین ہیں ان کا جرگہ ہونے جا رہا ہے جو امن و امان کی صورتحال پر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مثبت نتائج آئیں گے اور اس دہشت گردی کے ناسور کا اور امن و امان کی صورتحال کا مستقل حل انشاءاللہ تعالیٰ ڈھونڈا جائے گا انشاءاللہ. شکریہ.